اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتائیں گے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب کی بار جو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤ تو اپنے سے کمتر کسی کو میرے پاس لے آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن ان میں یہ جرت پیدا نہ ہوئی کہ میں کسی سے کہوں کہ تم مجھ سے کمتر ہو اور میں تجھ سے بہتر ہوں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیوانات پر نگاہ ڈالی اور چاہا اس ایک بیمار کتے کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کی گردن میں رسی ڈالی اور کچھ دور جانے کے بعد پشیمان ہوئے اور اس کتے کو رہا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں اکیلے آئے۔ آواز قدرت آئی کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تم اپنے ساتھ اپنے سے کمتر کو میرے پاس لانا، تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میں نے کسی کو اپنے سے کمتر نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم کسی کو اپنے ساتھ لے آتے تو میں اس کو بلندی دیتا اور تیرا نام انبیاء کی فہرست سے نکال دیتا۔ بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص رہتا تھا اور لوگوں کو اس سے سخت نفرت تھی۔ لوگوں نے اس سے اپنے شہر سے نکال دیا۔ ایک دن اس گناہ گار شخص نے راستے پر دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد جا رہا ہے۔ اس کے سر پر ایک کبوتر نے اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا تھا۔ اس گناہ گار شخص نے اپنے آپ سے کہا، میں تو گناہ گار ہوں اور وہ عبادت گزار ہے۔ اگر کچھ لمحے میں اس عابد کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے مجھ پر بھی رحم کر دے گا۔ یہ بات دل میں سوچنے کے بعد وہ گناہ گار شخص اس عابد کے پاس گیا۔ جب عابد نے اس شخص کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اس قوم کا سب سے بڑا عابد ہوں اور یہ انتہائی فاسد ہے، اس کی یہ جرت کہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ عابد نے اس گناہ گار شخص سے منہ موڑ لیا اور اس سے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کو وحی کی کہ دونوں افراد کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنے مال کا حساب سن لو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس گناہ گار کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اور میں نے اس عابد کی تمام نیکیاں اس کے تکبر کی وجہ سے ختم کر دی ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے کچھ بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا قد میں چھوٹا، بدصورت اور کمزور تھا، جبکہ بادشاہ کے باقی بیٹے خوبصورت، لمبے اور تندرست تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے چھوٹے قد کے بیٹے کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ بیٹا بہت دنا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس کا باپ اسے حقارت میز نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف منہ کر کے کہا، بس کر دانا، دراز قد نادان سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کا قد لمبا ہو اس کی قدر و منزلت بھی زیادہ ہو۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بکری پاکیزہ ہے اور ہاتھی مردار ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے اس بیٹے کی حکمت محض باتیں پسند آئیں اور مسکرانے لگا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ خوش ہو کر مسکرانے لگے، لیکن بادشاہ کے دوسرے بیٹوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اتفاق سے انہی دنوں ایک دشمن بادشاہ نے اس بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ کے لشکر کی طرف سے جس نے سب سے پہلے مخالف لشکر کے قلب پر حملہ کیا وہ یہی چھوٹے قد اور بدصورت شکل کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور مخالف لشکر کے کئی سالاروں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ پھر واپس اپنے باپ کے پاس آیا اور احترام سے کہا، ابا جان، کمزور گھوڑے میدان جنگ میں کام آتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ میدان جنگ میں گیا اور اسی سنا میں اس کے باپ کے چند فوجی بھاگنے لگے تو اس نے کھڑے ہو کر نعرہ بلند کیا کہ مردوں کی طرح سے جنگ کرو، اگر نہیں کر سکتے تو مردوں کے لباس اتار دو اور عورتوں کے لباس پہن لو۔ جیسے ہی بھاگتے ہوئے فوجیوں نے یہ نعرہ سنا تو ان کو اس سے قوت ملی اور وہ دشمن فوج پر غالب آ گئے۔ اس فتح کے بعد بادشاہ نے بیٹے کے چہرے کو چوما اور اس کے بعد اس سے اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور ایک دن اس کے بھائیوں نے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ وہ کھا کر مر جائے،
لیکن جب وہ زہر ملا رہے تھے تو اس کی بہن کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب اس پست قد اور بدصورت لڑکی کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس کی بہن زور زور سے دروازے کو ہلا رہی تھی، تو وہ سمجھ گیا اور اس نے وہ زہر آلود کھانا نہ کھایا۔ جب اس واقعے کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو اپنے ملک کے دور دراز علاقوں میں بھیج دیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔